میری بیٹی غور کرنا، میری ماں غور کرنا، اماں عائشہ نے سوال کر دیا، سونا آپ سے میں نے یہ باتیں سنی ہے، قیامت والے دن لوگ ننگے برہنہ کیسے ہوں گے؟ ادھر دیکھیں سوال کرنے والی کون ہے؟ میرے محبوب کی محبوبہ ہے، اماں عائشہ ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ سارے لوگ برہنہ کیسے ہوں گے؟ میرے محبوب دی اکھاں وچوں اتھرو نے فرمایا میری حمیرہ میری عائشہ، ہر بندہ اپنے آپ میں کھڑا ہوگا، کسی کو کسی طرف دھیان نہیں ہوگا، نفسی نفسی میں ہوگا، ہر بندے کو ہائے ہائے ایسا حال ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، اپنی حال میں ہوگا، کسی کو کسی طرف خیال نہیں ہوگا۔ آئیے میرے نوجوان بھائیوں، قرآن میرے سامنے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، بھائی کتنی جان دیتا ہے، ہائے بیٹا اپنے باپ پہ جان نثار کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے تن من دھن لگا دیتا ہے، یار اپنے دوست کے لیے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں جب قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بھائی دور ہو جائے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، اللہ اللہ باپ بھول جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نوجوان یہاں دنیا میں اپنی دوستی اور یاری کے لیے اپنے محبوب کو ناراض کرتا ہے، ماں کہتی ہے یاریاں چھوڑ دے، باپ کہتا ہے گندی سوسائٹی سے بچ جا، آگے سے باتیں بنانے لگتا ہے، عجیب عجیب باتیں سنانے لگتا ہے۔ اللہ اللہ قرآن نے کہہ دیا او دنیا والوں جس یاری کے پیچھے اپنے ماں باپ اپنے گھر والے چھوڑ دیتا ہے، قیامت والے دن یہ یار اور دوست بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ کیا کام آئے گا؟ آئیے میری گفتگو کا پہلا موضوع، پہلی بات جس بندے نے دنیا کی اندر اللہ دی منی تھی، اللہ دے رسول دی منی ہوئی کامیاب۔ دنیا میں نہیں بولتے یار، جس میں دنیا میں اللہ کی مانی، اللہ دے حبیب دی مانی، اطاعت اللہ اطاعت رسول، اللہ کی مانی، اللہ کے محبوب کی مانی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں دلیل دوں گا قرآن مقدس کی انداز میں، قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آئیے میں نے عرض کی موت دا کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے سورہ لقمان کی آخری آیت، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان قیامت پہ اوپر لانا بولو ضروری ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی ہے کون جانتا ہے؟ سارے بول رہے کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اماں کے پیٹ کی اندر بیٹا ہے بیٹی ہے، کالا ہے گورا ہے، ڈبل ہے سنگل ہے، تین ہے دو ہے، پورا ہے ادھورا ہے، کون جانتا ہے؟ گونجا ہے کون جانتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا، اس لیے وہی جانتا ہے کیونکہ بنانے والا جو وہی ہے، اس لیے وہی جانتا ہے جو صورت اندر بنانے والا جو وہی ہے۔ یہ بھی گلہ میریاں نہیں، آئیے قرآن میرے سامنے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر وہ بندے تیری صورتاں بنائی نے۔ آئیے میں نے یہ ایک آیت پڑھی، تفسیر کی طرف گیا، اللہ اللہ حیران ہو جائیں گے۔
آپ کی اس شہر میں ملک میں جتنے بندے ہیں ہر بندے کی شکل اپنی ہے. آئیے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہر بندے کا فنگر اپنا ہوگا. کسی کا فنگر کسی سے میچ؟ بولو یار واہ میرا اللہ. آج بھی 10 ارب کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ 10 یا 11 12 اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں. واہ میرا اللہ تیری قدرت دی اتے ہر بندے دا فنگر اپنے اپنے ہی بڑھایا ہنتا ہے لکیراں جی ہنتا ہے لکیراں. لیکن ارباں وچ بندے موجود نے ہر بندے دی لکیر اپنی اپنی بڑھائی ہے. کہ سبحان اللہ. آئیے اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک ہے 2 ہے کیونکہ بنانے والا وہی ہے. بیٹا ہے بیٹی ہے کیونکہ بنانے والا وہی ہے. اے بھی گلا میری نہیں اللہ دا قرآنی. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. غور کرنا ترجمے کی طرف. آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے. آئیے آئیے توجہ توجہ. فرمایا جسے چاہوں بیٹیاں دو جسے چاہوں بیٹے دو جسے چاہوں بیٹیاں اور بیٹے رلا ملا کے دو جسے چاہوں کچھ نہ دو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے سبق روکا ہے ایک مسئلہ سمجھانے کی طرف آتا ہوں. قرآن کہتا ہے جسے چاہے اللہ بیٹیاں دے اور جسے چاہے یہ تھوڑا بولے اونچا. دوسری تیسری بیٹی پیدا ہونے پر تو کیوں منہ خراب کرتا ہے؟ اللہ میرے پاس کچھ کیسز ایسے موجود ہیں. میں چشمدید ہوں، مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، ممبر پہ ہوں. چند مہینے کی بات ہے میرے ایک دوست ہیں جمعے کی پڑھنے میرے پاس آتے ہیں. آئے اور رونے لگے. میں نے کہا خیر ہو گئے. کہنے لگے بیٹی کو گھر لے آیا تھا. ہمارے علاقے میں رواج ہے آپ کا پتہ نہیں ہے کہ پہلا بچی ماں باپ کے گھر پیدا کرتی ہے. ادھر بھی یہی ہے شاید. ہمارے علاقے میں یہی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلا بچہ اماں ابا کے گھر جو ہے وہ بچی پیدا کرے. کہ ہاسپٹل گئے. میں نے فون کیا اپنے داماد کو کہ آپ کی بیوی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. کہتا ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد بیٹی پیدا ہوئی. میں نے فون کیا مبارک ہو اللہ کی رحمت آئی ہے بیٹی پیدا ہوئی. کہنے لگا اپنی کارج رکھو میں نہیں ہونا. کئی بدبخت ایسے ہیں جو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. ہی پیدا کر دیے. یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے. اور بیٹیوں والوں نہیں 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 نہیں. قرآن نے مجھے سمجھایا تیری بیوی کا قصور نہیں ہے. آئے یہ تو فیصلے میرے رب کے. فیصلے یہ لفظ بولیں گے فیصلے میرے رب کے. پتہ نہیں جو تو اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہو رب کا فیصلہ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اوہ نوجوانوں چودھری صاحب ملک صاحب خان صاحب مولوی صاحب فلاں فلاں بیٹی کی پیدا ہونے پر منہ خراب نہ کیا کر. آئے تو جو بیٹا
بیٹا مانگ رہا تھا، اللہ نے جو تجھے بیٹی دی ہے، بلکہ اس کے اوپر میرے پاس قرآن کی دلیل ہے۔ بی بی حنا ہے، بی بی مریم کی اماں ہے، اللہ نے آئے ہائے پیٹ میں بچہ دیا، خبر کوئی نہیں ہے کہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، لیکن رب کی دربار میں التجا کرتی ہے اور بول پڑی ہے اللہ اللہ۔ بی بی حنا کی ان بولوں کو، ان لفظوں کو میرے رب نے اتنا بلند کر دیا نہ گجرانوالے کے روشن ضمیروں کہ اللہ نے ان لفظوں کو قرآن بنا دیا ہے۔ بولنے لگی اور کہتی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرا اللہ، میں منت مان رہی ہوں تیرے نام دیا نظروں پہ من دیا، معلوم ہوا منت جب بھی مانو گے تو کس کے نام کی منت، کس کی نظر و نیاز کس کی، اٹے گھٹے کس کے، دے گیا تو فلاں نے چڑھا دے کس کے نام کے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے ماں سوا کسی اور دے نہ دی نہ منت نہ نظر نہ نیاز نہ اٹے نہ گھٹے نہ گوشت نہ فلانا چیزیاں۔ آئیے غور کرے، بولنے لگی ہے، دعا کرنے لگی ہے، التجا کرنے لگی ہے، رب کے دربار میں ہاتھ پھیلانے لگی ہے، کہنے لگی اللہ سیاں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو میرے پیٹ میں جب یہ دنیا میں آئے گا تیرے حوالے، تیرے گھر دے حوالے، تیرے نام دائے۔ اللہ اللہ ٹائم پورا ہو گیا، یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہے، اتنی اللہ والی بی بی ہے، ولیہ بی بی ہے، اپنا پیٹ ہے، پتہ کوئی نہیں ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پتا ہے اسے؟ بولے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن دل میں خیال یہی ہے یہ کیا ہوگا، بولو بیٹا ہوگا۔ 9 مہینے پورے ہونے لگے، وضع حمل کی تکلیف ہونے لگی، جب سامنے دیکھا یہ اللہ قرآن پیا کر دائی، اللہ کا قرآن میرے سامنے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب وضع حمل کی تکلیف ہوئی، جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اللہ سیاں فلما وضعتها، بولنے لگی ہے قالت، کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، اللہ میں تو بیٹی پیدا کر بیٹھے ہو، میں نے تو سمجھا تھا بیٹا ہوگا۔ آواز آنے لگی او اللہ دی بندی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، جڑا تو پتر پہ مگ دیا ہے، ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے، ہزارہ پتر جمع ہو جائے اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہوتا وہی ہے جو کس کا فیصلہ ہو، گونجا ہے کس کا فیصلہ ہو، یہ قرآن ہے۔ اور ہم کس معاشرے میں آ گئے ہیں، براد نہیں ہونا، کس معاشرے میں آ گئے ہیں، سب کچھ سننے پڑھنے سمجھنے کے باوجود بھی بیٹی پیدا ہوئی منہ خراب ہونے لگا، آئے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، اللہ اللہ بیوی سے بولتا نہیں ہے، بیٹی کیوں پیدا کر دی ہے؟ نانا میرا نوجوان، نانا میرا دوست، میرے بھائی سن، میرے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اچھا نام رکھے، اچھی پرورش کرے، اس کا پورا خیال کرے، اس کا رشتہ دیکھے، اللہ اللہ پورا معاملات ادا کرے، ادھر دیکھے، میرے نبی نے فرمایا وہ میرا امتی قیامت والے دن مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوگا۔ بولو تو صحیح، یوں ہوگا۔ اور روایت سنیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اللہ میرے محبوب کی 4 بیٹیاں، اللہ کے نبی کی کتنیاں؟ کچھ لوگ منکر ہیں، انکاری ہیں، ہاں یہ دلیل قرآن میں ہے۔ جب یہ آیت پردہ اتری تھی نا تو قرآن نے اللہ میرے نبی سے اللہ نے کہا میرے پیغمبر کل ازواجک و بناتک، اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی تو لفظ بنات نہ ہوتا، لفظ بنت ہوتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایمان والی بچیاں بھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہی تو ہیں۔ قرآن نے اگلا لفظ خود میرے رب نے قرآن بنا کے یہ سوال بھی ختم کر دیا، فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا پیغمبر حکم کر دے، کہہ دے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی عورتوں کو جب گھر سے نکلے تو پردہ کر کے جائیں، چادریں ہو۔ اللہ، زینب، رقیہ، ادھر دیکھیں کہاں ہو گیا، ام کلثوم 4تھی بیٹی، اچھا رقیہ، زینب بڑی بیٹی، میرے نبی کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، 4تھی کا نام، چلو ایک اور میسج بھی ضمناً میں دے رہا ہوں، اپنی بچیوں کا نام حضور کی بچیوں کے نام کی نسبت سے رکھا کریں۔ ہاں جی، کبھی کبھی وکیل صاحب ہمارے پاس فون آتا ہے کہ جی بچی کا یہ نام رکھنا ہے، اچھا جی اس کا معنی کیا ہے؟ بھئی کہاں پڑھا ہے؟ بس گھر والوں نے کہا یہ نام رکھنا ہے۔ بھئی گھر والوں نے کہاں سے دیکھا ہے؟ ڈرامے میں تھا۔ ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، نہیں، حقیقت کی بات ہے وہی کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، سیدھی بات ہے، ڈرامے میں تھا۔ میری بہن، میری ماں، اپنی بیٹے اور بیٹیوں کا نام ڈراموں سے دیکھ کے نہ رکھا کرو، اپنی بیٹیاں اور بیٹوں کا نام محمد دے صحابہ تے صحابیات دی نسبت نال رکھیا کرو۔ چلو ایک اور بات بھی سنیں، یہاں پتہ ہے یا نہیں، کہتے جی ایک نام کی 2 بیٹیاں یا 2 نام ایک گھر میں نہیں ہونے چاہیے۔ میں کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ایسے نا، فرض کرو میں نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا، میرے قریب میں بھائی ہے، وہ کہنے لگا میں زینب نہیں رکھوں گا کیونکہ میرے بھائی کا نام ہے۔ میرے نبی کی بیٹی کا نام بھی زینب، 2 بیویوں کا نام زینب، بولو اب کیا کہیں گے؟ حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر، عمر، عثمان، آئے پھر کہاں جائیں گے؟ یہ غلط بات ہے کہ ہاں جی ایک نام کے 3 نام ایک ہی گھر میں، یہ نہیں، بس اس بات کو دیکھے ہم نے نسبت صحابہ سے جوڑنی ہے، ہم نے نسبت صحابیہ سے جوڑنی ہے، ہم نے نسبت محمد الرسول اللہ سے جوڑنی ہے۔ کبھی کبھی بلکہ اکثر دیکھا ہے نسبتیں بڑی کام کر جاتی ہیں۔ آپ نے جس نسبت سے نام رکھا، دل میں خیال آیا اس نسبت سے نام رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تیری دلہ دیا بھیتا نو، تیرے دلہ دیا رازا نو، تیرے دلہ دیا امنگا نو، تیرے دلہ دیا امیدہ نو، تیرے دلہ دیا باتا نو رب جان دائی۔ جدو اپنا نام پتر دا صحابی دی نسبت نال رکھے گا، انشاءاللہ اللہ تیرے نام دی لاز رکھے گا۔ کہو آمین انشاءاللہ۔ ہاں جی، کہاں تھے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اچھا نام رکھے، پرورش کرے، اس کے معاملات پورے ادا کرے۔ غور کرنا میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے نبی نے فرمایا میں اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا جی 2 ہوئے،
میرے نبی نے فرمایا اس دا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا جس کی ایک ہو، میرے نبی نے فرمایا زیادہ ہو کم ہو یہ ادائیں تم کرو، میں محمد قیامت والے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اس لیے بیٹی پیدا ہو منہ خراب نہ کرنا، بیٹی پیدا ہو گلہ نہ کیتیا کر، بیٹی پیدا ہو ادھر ادھر نہ جایا کر، بیٹی پیدا ہو گھر نہ چھوڑ کے جایا کر، بلکہ میرے نبی نے فرمایا بیٹی پیدا ہو میرا امتی یوں سمجھی کہ اللہ کی رحمت تیرے گھر میں آ گئی، بلکہ محبت کیا کر، بیٹی سے پیار کیا کر، بیٹی سے اتنی الفت کر، اتنی محبت کر، اتنا پیار کر۔ جب میں نے پڑھا دیکھا لوگوں دروازہ کھٹکھٹتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے من دقل باب کون ہے، باہر سے جواب آتا ہے سونا تیری تی فاطمہ تیرے دروازے پہ آئی کھڑی ہے۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے اٹھ دے، مزمل کی چادر اتارتے ہیں، لوگوں دروازے پہ جاتے ہیں، میرا نبی اپنے ہتھاں نال دروازہ کھول دائی کہ اما فاطمہ دا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی گھر لے آتے ہیں، چارپائی پہ بٹھاتے ہیں۔ جب میں نے پڑھا مجھے بتاؤ وہ بیٹی کون ہے جو گھر باپ کے آئے اور باپ کھڑا ہو کے استقبال کرے، جب میری نظر پڑی تو جواب آیا بیٹی ہے فاطمہ الزہرا ہے، باپ ہے محمد رسول اللہ۔ آج مجھے وہ باپ دکھا ہے جو بیٹی کے آنے پہ اس کا استقبال کرتا ہو، لیکن آج تو باپ ظالم بن گیا ہے، اشارہ نہیں کرتا، سیدھی بات کرتا ہوں، شاید یہ میری بات کسی کے دل میں اتر، میں نے کہا نا مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی، میں بس گلی گلی محلہ محلہ یہی دعائی لگا رہا ہوں، یار کہاں جا رہے ہیں، کس طرف چل پڑے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سخت جملہ کہہ دیا کہ باپ ظالم بن گیا، ہاں حصے سے بیٹی کو محروم کر دیا ہے۔ جب بیٹی جائی نہیں زندگی میں بیٹیوں سے لکھوا لیا جاتا ہے، اور ہیلے ہو رہے ہیں۔ کر سکتا ہوں یہ بات؟ ہاں جی کوئی پابندی تو نہیں ہے، اگر پابندی لگائے بھی سی پھر بھی نہیں روکوں گا۔ ہاں دن قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا سر لگا کے آیا تھا یا کوئی حق کی بات بھی کی تھی تو میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، لائے جائیں گے، کون آخر جی یہ سخی ہے، کون یہ مجاہد ہے، شہید ہے، کون یہ قاری ہے، مولوی ہے۔ تو اللہ پوچھے گا بتا، سخی کہے گا بڑیا دیگا چڑھائے ہم، آواز آئے گی کذبتا جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ شہید تیرے ناتے گردن کٹا کے آیا ہوں، کذبتا جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ قاری مولوی جی بڑی بڑی باتیں کی تھی، آواز آئے گی کذبتا جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی بیٹی کو ہیلے کیے جا رہے ہیں، باپ خریدار بن گیا ہے، بھائی خریدار بن گیا ہے، حصے سے، جائیداد سے، زمین سے، دکان سے بیٹی کو محروم کیا جا رہا ہے۔ سنو 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 بیٹی بھی تیری گئی ہے، یہ حصہ تیرے پتر دا اللہ نے بڑھایا ہے، یہ رب دا قرآن نے بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ کا قرآن ہے، چوتھا پارہ ہے، فرمایا دگنا بیٹے کو ملے گا اور سنگل
बेटी को मिलेगा। मिसाल देता हूँ, बंदे का एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, अल्लाह अल्लाह 5 लाख रुपया है, फरमाया 5 एकड़ है, 5 दुकानें हैं, 5 लाख है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, फरमाया 1 लाख बेटी नू दे ते 2 लाख पुत्र नू दे दिता कर। अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा है, अल्लाह माफ करे, कोई बदबख्त ऐसे उसी वक्त मरने का वेला भाई सांप बन के अपने बाप से अंगूठे लगवा रहा है, माँ से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं कि इस बाप ने ये सारी जमीन मुझे दे दी थी, बहन का कोई हिस्सा नहीं है। ओ सांप बनने वाला भाईया, कयामत का दिन होगा, अल्लाह की दरबार में जाना पड़ेगा। बता मेरे नबी को क्या मुंह दिखलाएगा? इसलिए अभी दुनिया है, इसीलिए यही वक्त है, इसीलिए यही जमाना है, इसीलिए यही तेरे पास घड़ी है। अपने सारे मामलात दुनिया में सीधे करके जा, अल्लाह दी मन ते अल्लाह दे रसूल दी मन के, वरना देख आवाज आती है आसिन कबरा, आसिल कबरा लग से नी खबरा ते जदा देसी कबर झपेड़ा ततिया शीखा नाल चिरे से बद बद गरम जजीरा। ए खान रईस अमीर नवे खेल उठे कर सन लीरा लीरा सट खाकी हुण सर सिजदे विच ते रब जोड़ देसी तकबीरा। एक बात और भी जो मेरे सामने आई है, बहन भाई ने आपस में रिश्तेदारी की, किसने? भाई ने पैन तो लिया, रिश्ता पांजी अपनी क्या कहते हैं भाई उसे, भांजी लेने के लिए भाजी लेके आया। कुछ हालात बहन के इधर उधर हो गए, बहन आई साथ दूसरी बहन को मिलाया, साथ और चल आए भाई के घर। भाई हालात कुछ गड़बड़ हो गए, मेरी जो जमीन का हिस्सा बनता है वो तो मुझे वापस कर दे। बस ये सुनने की देर है, भाई ने उसी वक्त उठाया बहन को और पैगाम दिलवा के भेजा, तेरी मेरी रिश्तेदारी भी खत्म। क्यों? तूने जमीन का हिस्सा क्यों मांगा है? तेरी बहन को हिस्सा, तेरे अल्लाह तेरी बहन को हिस्सा रब ने दिया है, नबी की शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, दीन मुहम्मदी ने दिया है तू को। इसलिए आइए बहन बेटियों के साथ इस तरह का ना करना। मैं दलील एक और देता हूं, कयामत का दिन होगा, सूरत तकवीर मेरे सामने है और कुरान मेरे सामने है। फरमाया इज़ल मौऊदतु सुइलत, उलमा बैठे, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बच्ची को कटहरे में खड़ा करेगा, सामने खड़ा करेगा और अल्लाह पूछेगा इज़ल मौऊदतु सुइलत, उस दूध पीती बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह के सबब तेरे बाप ने तुझे कत्ल किया, जिंदा दरगोर कर दिया था। मेरे भाइयों, अगर रब उस बच्ची को खड़ा करके यूं पूछ सकता है तेरे बाप ने किस गुनाह के सबब तुझे कत्ल किया था, क्या उस दिन अल्लाह ये नहीं पूछ सकता कि तेरे बाप ने तुझे अपने हिस्से से क्यों महरूम किया था? क्या जवाब देंगे? अल्लाह, बेटी अल्लाह की, हाँ यहाँ थे, बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटियां बेटियां होती हैं, बड़े वाकियात हैं खुदा की कसम। जब ये बंदा फौत होता है, बेटे भी आते हैं, बेटियां भी आती हैं। बेटियों को भी देखा करो, बाप की मैयत पे क्या उनका हिसाब होता है। और मैंने पता नहीं मैसेज है या वाकया है या हकीकत है कि एक बंदा था, वो फौत हो गया, उसका जनाजा पढ़ा गया, जनाजे के बाद एक बंदा दौड़ता हुआ कहने लगा रुको रुको रुको, क्या हुआ? मेरा इसके साथ लेन देन था, मैं इतने पैसे इससे लेने थे, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं इसे कब्र में
دفنانے کی اجازت نہیں دوں گا، دو پھر۔ انہوں نے کہا دلیل دے، کوئی ثبوت دے، کوئی لکھا دے، کوئی اسٹامپ دے، کوئی کاغذ دے۔ ادھر ادھر بات، بیٹے کوئی ادھر کر رہے ادھر کر رہے، بات چلی پھری، گھر تک پہنچی، بیٹی کو پتہ چلا، بیٹیاں تھی۔ کیا ہوا؟ ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ لین دین کا معاملہ ہے، پیسے دینے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا کچھ لکھا دکھاؤ۔ بہن لوڑ لگ پیا، انہوں نے کہا جی اے لو 6.5 کانٹے، یہ لے ہمارا زیور، یہ لے ہمارا سونا، بیچو اور اس کے دو۔ بس تھوڑی دیر گزری، جب یہ بات آئی تو وہ بندہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا میں نے لینے نہیں تھے، دینے تھے، دیکھ رہا تھا کہ اصل وارث باپ کا کون ہے، بیٹا ہے یہ کئی واقعات ہیں۔ آئیے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے، بولو کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، بولو کل کیا ہونا ہے، کون جانتا ہے؟ ہم رات کو سوئے ہیں، آپس میں پلان کیا کل یوں اکٹھے چلیں گے، یہ ہوگا فلاں ہوگا، بس صبح بھی نیند ہی میں تھے، فون آ گیا آپ کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، سارا پلان ختم۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کل کیا ہونا ہے کون جانتا ہے۔ سارے بولے تے نوجوانوں، کالج یونیورسٹی والوں، جب اللہ ہی جانتا ہے تو پھر ہم کیوں اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے طوطے والی سرکار کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، میں نے اگزام دیے، فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے، تھرڈ ایئر کے، بتائیں میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا؟ وہ بھی فال نکال رہا ہے، کل کی خبریں تجھے دے رہا ہے۔ چلو اس کا جواب یوں سنے، اللہ اللہ آواز آئی، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ لہذا یہ سارا ڈھنگوسلا، یہ ساری کھانے پینے کے چکر اور فراڈ ہے، یہ فال نکالنا، یہ ساری چیزیں رب کا قرآن کہتا ہے کل کے ہونا ہے تیرے نال کون جان۔ کتنے ہو گئے؟ پہلے نمبر پہ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے، بارش کب ہونی ہے کون جانتا ہے، اماں کے پیٹ میں بیٹا بیٹی کون جانتا ہے، کل تیرے نال کے ہونا ہے کون جانتا ہے۔ آئیے وہی بات جو میں نے شروع میں کی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس بندے میں کب اور کہاں کس جگہ مرنا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ کب موت آنی ہے، بولے کب زندگی کا دھاگا ٹوٹ جائے، کب یہ زندگی مکوجے کون جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرا نوجوان، اس لیے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب میری زندگی ختم ہو جائے، لہذا جتنی زندگی پڑی ہے ابھی ابھی میں بھی اور آپ بھی اللہ کے حضور یہی باتیں اللہ سے وعدہ کر لے، یا اللہ پچھلی زندگی جیسی گزری گزر گئی، اگلی زندگی من یطع اللہ والرسول، میں اللہ تیری اطاعت والی، تیرے رسول کی اطاعت والی گزاروں گا، تیری مان کے گزاروں گا۔ اللہ اللہ مفسرین نے لکھا ہے من یطع اللہ کا کیا مطلب ہے، من یطع الرسول کا کیا مطلب ہے، من یطع اللہ کا مطلب آئی اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن دیکھ کے، قرآن دیکھ کے قرآنی احکام پہ عمل کر کے زندگی گزارنی ہے۔
ہے اللہ نے جو حکم قرآن میں نازل فرمائے، جن باتوں سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، رب کی روکی ہوئی باتوں سے رک رک کے زندگی گزارنی ہے۔ میں یطیع الرسول، اللہ کے محبوب دی دسیاں گلاں تے عمل کرنا ہے، میرے نبی کی روکنے والی باتوں پہ رک رک کے زندگی گزارنی ہے۔ ایک اللہ قرآن پیا کردا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، جو کچھ میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو، اور پہ عمل کرو، کرتے کرتے چلے جاؤ، حیران ہو جائیں گے میرے نبی دی دسی ہوئی بات پہ، میرے نبی کے بتائے ہوئے عمل پہ، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ، ایک سنت پہ عمل کرنا تیرا کام ہے۔ جواب آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ اور میرے نبی دا امتی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی میں محمد دی ایک سنت پہ عمل کرنا تیرا کام، 100 شہیدوں کا ثواب دینا رب محمد کا کام ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ ہماری شادی کیسے ہے، ہماری غمی کیسے ہے، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ہمارا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، تو نظر پڑتی ہے ساری باتیں ادھر ادھر کی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اطاعت اللہ اطاعت رسول پہ زندگی گزاری ہے، آئیے ایک صرف مثال دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جمعہ کا خطبہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، میرے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ منظر کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ ایک صحابی آ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اجلس، اس کا معنی بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے مجھے بھی کہا، مجھے کہا ہے، وہ ادھر سے آ رہے تھے۔ اب ادھر دیکھیں، ایک پاؤں آگے ہے، ایک پاؤں پیچھے ہے، جوتیوں والی جگہ پہ میرے محمد صحابی بیٹھ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ کافی دیر بعد اللہ کے نبی کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا قم یا عبداللہ، عبداللہ کھڑے ہو، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے سونا خود بھی تھی آکھی بے ون۔ میرے نبی نے فرمایا یارا میں تینو تے نہیں آکھیا تھی، میں تے اس صحابی تے شگرد نو آکھیا، چل میں نو اے دس اس حال اچ کیوں بیٹھا ہے، اس حال میں کیوں بیٹھے ہو؟ آئیے سنے، اکھاں وچ اتھرو نے، آکھن لگا سونا میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھے کہا، جب پچھلا پاؤں اٹھانے لگا دل میں خیال آیا عبداللہ یہ حکم محمد الرسول اللہ کا ہے، اگر پچھلا پاؤں اٹھاتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا، لہذا پچھلا پاؤں پیچھے رہ گیا ہے، اگلا آگے رہ گیا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، یہاں بھی ایک بات کروں گا، معاشرے میں جو آج میں دیکھتا ہوں، ہاں وقت بھی کافی تیزی سے جا رہا ہے، 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ بس میں 2-4 باتیں کرتا ہوں کیونکہ 12:15 بجے میں نے بھی گاڑی پہ بیٹھنا ہے۔ ادھر دیکھیں، اللہ خیریت سے لے جائے، آمین۔ صحابی میرے نبی کے روٹی کھا رہے ہیں، ادھر دیکھیں گے، لقمہ توڑا، پلیٹ میں سالن ہے، ڈبونے لگے، ہاتھ ہلنے لگا، وہ روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ روٹی کا ٹکڑا کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتا ہے نا۔ اب مجھے بتائیں ہم کیا کرتے ہیں، پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھاتے ہیں یا ڈسٹ بین میں؟ اب سنیں اگلی بات بھی سنیں،
وہ جو دسترخوان تھا وہ کسی مسجد کوئی نہ آئی، مدرسے نہ آئی، وہ دسترخوان، وہ ساری چیزیں آگے بادشاہ، وزیر، مشیر، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ بس جو ہی لقمہ گرا، میرے نبی کے یار نے نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھایا، اٹھانے لگے، برابر میں سنگی اٹھائی، ساتھی بیٹھا تھا، کوہنی ماری، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا رہے ہو، آگے لوگ وزیر، مشیر، بڑے بڑے امراء بیٹھے ہیں، بس کوہنی ماننے کی دیر تھی، محمد دے یار دا ایمان جوش شاہ جی۔ لفظوں پہ غور کریں، موجود ہے کتابوں میں۔ کہنے لگے تو روکو، تو روکو سلت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، او میرے ہاتھ تے ہاتھ مارنے والا، او میرے بازو پہ بازو مارنے والا، مجھے کونی مارنے والا، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے محمد دی سنت چھوڑ دوں؟ تو روکو، لفظی ترجمہ، کیا چھوڑ دوں سنت حبیبی، اپنے یار دی سنت، بے ہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کے لیے، میرے لیے ان کی کوئی اوقات وقت نہیں ہے، میرے لیے وقت اور اوقات ہے تو اپنے یار محمد کی سنت دی۔ ذرا میرج حال کی شادیوں کو بھی دیکھو، گئے ہو؟ جاتے ہو؟ جاتے ہیں نا؟ اللہ معاف کرے، رب کے رزق کی ناقدری ہوتی ہے، وہاں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بس پلیٹیں بھر 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 کے آگے رکھی ہیں، بس پتہ نہیں یہی سب کچھ کھا جائے گا، آخر کے اندر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ وہی پلیٹیں ادھر ہے، روٹی کے ٹکڑے ادھر ہیں، وہ بوٹیاں ادھر ہیں، وہ ساری چیزیں ادھر ہیں، یہ ہرس ہے، بس یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ وہ اللہ کا بندہ قیامت والے دن اللہ کی دربار میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ نے پوچھ لیا میرے رزق کی ناقدری کر کے آیا۔ اس لیے دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سادہ کوئی وسا نہیں، دیکھو زندگی یہ حضور دی اطاعت، حضور دا طریقہ، حضور دی سنت، جس بندے نے اے زندگی گزار لی، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس بندے نے دنیا میں، زندگی میں اللہ تے دے رسول دی اطاعت کی تھی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، سرفراز ہو گیا، سر بلند ہو گیا۔ قرآن کی آیت من یطع اللہ والرسول، جس بندے نے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کی تھی، اسی طرح زندگی گزاری، فرمایا گزار گزار کے رب کی دربار میں گیا، قیامت کا دن ہوگا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس طرح زندگی گزار کے آنے والا بندہ، میں اس بندے کو ان لوگوں کی معیت میں کھڑا کر دوں گا جن کے اوپر میں نے انعامات کی بارشیں برسائی۔ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سادہ کوئی وسا نہیں، کل بھی کوئی خبر نہیں، رات پتہ نہیں آخری ہے، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی گزار کے جائیں۔ آئے شاعر کہتا ہے جب رات کو سوئے ہوئے ہو، پتہ نہیں کل کا سورج تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، اللہ اللہ آواز آئی ہے، اے سونے والے
رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین، موت تیری آنے والی آئے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک اللہ ہی سے ناتا جوڑ لے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار، 4 دن کے ہے یہ رنگ گل حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے بابا موت کا انتظار ہے دنیا، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔